اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ رجب کے دوسرے جمعہ کا بہت ہی مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور پاورفل ہے۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو آپ جمعۃ المبارک کے دن کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آج کا جو وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ وظیفہ رزق میں برکت اور قرض سے نجات پانے کا وظیفہ ہے، جو کہ بہت ہی آسان اور طاقتور ہے۔ سامعین، بہت سے وظائف ایسے ہیں جو حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں اور علماء کرام نے لکھے بھی ہیں اور بتائے بھی ہیں۔ یہ تمام وظائف بہت ہی مجرب اور فائدہ مند ہیں اور ان کی طاقت و تاثیر بھی بہت زیادہ ہے۔ آج میں آپ کو رزق میں برکت اور قرض سے نجات پانے کا وظیفہ بتاؤں گی، جو کہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی مختصر ہے اور آپ کو پسند بھی آئے گا، اور اس وظیفے کو کرنے میں بھی آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، اس لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعۃ المبارک کے دن کریں اور اس کے معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ بہت ہی بابرکت، بہت ہی فضیلت والا وظیفہ ہے، بہت ہی مجرب ہے۔ آج میں آپ کو دو طرح کے وظائف بتاؤں گی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ایک رزق میں اضافہ کے لیے، دوسرا قرض سے نجات پانے کے لیے۔ پہلا وظیفہ رزق میں برکت، رزق میں اضافہ کا وظیفہ ہے اور دوسرا وظیفہ قرض سے نجات پانے کا وظیفہ ہے۔ ان دونوں وظائف کی بہت ہی فضیلت و برکات ہے۔ آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہی ہوں، اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، رزق بارش کی طرح برسے گا اور آپ کو قرض سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ جن لوگوں پر بہت سارا قرض ہے، وہ کسی طریقے سے بھی قرض ادا نہیں کر سکتے یا غریبی کی وجہ سے وہ قرض ادا نہیں کر سکتے، تو وہ لوگ اس وظیفے کو، اس عمل کو ضرور کریں۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے لیے کوئی ایسا وسیلہ بنا دے گا، کوئی ایسا ذریعہ بنا دے گا جس کی وجہ سے آپ قرض ادا کریں گے اور آپ کو قرض سے نجات مل سکتی ہے اور قرض جیسی پریشانی سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو چلیں، آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں لکھ کر نہیں، بول کر بتاتی ہوں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ پہلا وظیفہ میں آپ کو رزق میں اضافہ کا بتاؤں گی۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے جمعہ کے دن ایک مٹھی بھر چاول لینے ہیں، یعنی آپ کی مٹھی میں جتنے چاول آ جائیں آپ نے وہ چاول لینے ہیں، اور ساتھ آپ نے 2 برتن رکھ لینے ہیں۔ برتنوں میں سے آپ 2 پلیٹیں بھی لے سکتے ہیں اور 2 کولیاں بھی لے سکتے ہیں، یعنی آپ کو جو بھی 2 برتن مل سکتے ہیں، آپ کے پاس اویلیبل ہیں، آپ لے لیں۔ مٹھی بھر چاول جو ہیں آپ نے ایک پلیٹ میں ڈال دینے ہیں اور ان چاولوں میں سے آپ نے ایک چاول کا دانہ اٹھانا ہے اور اس ایک دانے پر آپ نے 1 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے اور اس دانے کو آپ نے دوسری پلیٹ میں رکھ دینا ہے۔ پھر آپ نے چاول کا ایک دانہ اٹھانا ہے، اس پر 1 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد پڑھ کے دوسری پلیٹ میں رکھ دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے چاول کے ہر دانے پر 1 مرتبہ اللہ الصمد پڑھتے جانا ہے اور وہ دانہ دوسرے برتن میں رکھتے جانا ہے۔ اسی طرح آپ نے چاولوں کے تمام دانوں پر اللہ الصمد صرف 1 مرتبہ ہی پڑھنا ہے اور دوسری پلیٹ میں آپ نے رکھتے جانا ہے۔ چاول آپ نے ایک مٹھی بھر لینے ہیں، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ اسی طرح آپ نے چاولوں کے تمام دانوں پر 1 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ کے دوسرے برتن میں رکھتے جانا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی چھوٹا سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ زیادہ افضل ہے، اور جمعہ کے دن اگر درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی جائے تو رب تعالی اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا، کیونکہ جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے اللہ سے کچھ مانگیں گے
تو رب کریم ہمیں وہ چیز ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ نے اس وظیفے کے اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد ٹائم نہ ہو تو آپ اس عمل کو عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یعنی مغرب کی اذان ہونے سے پہلے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر یہ وظیفہ میری کوئی ماں بہن کرنا چاہتی ہے تو وہ ظہر یا عصر کی نماز کے بعد کر سکتی ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف جمعہ کے دن ہی کرنا ہے، صرف ایک ہی دن آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا، آپ کے رزق میں کشادگی کرے گا، آپ کے رزق میں فراوانی کرے گا، اور رزق آپ پر بارش بن کے برسے گا انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو آپ ضرور دیا کریں۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ پر راضی ہوگا اور آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پورے یقین اور توجہ سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اس عمل کو آپ ہر جمعہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن صبح رجب کا دوسرا جمعہ ہے تو آپ اس وظیفے کو پوری توجہ اور تسلی سے کریں، اللہ پاک پر یقین رکھ کے کریں، اور پھر اس عظیم وظیفے کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ تھا پہلا وظیفہ۔ اب میں آپ کو دوسرا وظیفہ بتاتی ہوں، دوسرا عمل بتاتی ہوں، جو کہ آپ نے قرض سے چھٹکارا پانے کے لیے کرنا ہے، قرض سے نجات پانے کے لیے کرنا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم قرض سے جلدی فارغ ہو جائیں یا ہمارے اوپر سے قرض جلد اتر جائے، تو آپ اس عمل کو جمعہ المبارک کے دن کریں، جو میں آپ کے ساتھ ذکر کرنے لگی ہوں۔ توجہ سے، دھیان سے سن لیں۔ آپ نے جمعہ کے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ کلمات آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کلمات کو کیسے پڑھنا ہے توجہ سے سن لیں۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکات والروح، ان کلمات کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دعا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العلی العظیم، یہ دعا ہے جو آپ نے 70 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر پڑھنی ہے۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد پہلے آپ نے 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے تھے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکات والروح۔ یہ 70 مرتبہ جب مکمل ہو جائے تو اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھنی ہے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یعنی کل 140 مرتبہ ہو گیا۔ 70 مرتبہ وہ کلمات پڑھنے ہیں اور 70 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ جو رزق میں اضافہ کے لیے میں نے آپ کو وظیفہ بتایا تھا، اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ قرض سے نجات پانے کے لیے جو میں اب آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں، اس کے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے لازم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کو قرض سے نجات ملے گی، آپ کا قرض والا مسئلہ حل ہوگا اور آپ کا قرض جلد سے جلد ادا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ ان دونوں وظائف میں سے جو وظیفہ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ ان دونوں وظائف کو کرنے کے لیے اجازت عام ہے، اجازت لینے کی آپ کو ہرگز ضرورت نہیں۔ جو بھی ان دونوں وظائف کو کرنا چاہتا ہے وہ بغیر اجازت کے بھی کر سکتا ہے۔ جو رزق میں اضافہ کرنا چاہتا ہے وہ بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، جو قرض سے نجات پانا چاہتا ہے وہ بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اور جو لوگ ان دونوں وظائف کو کرنا چاہتے ہیں وہ دونوں وظائف کو بھی کر سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو یہ دونوں کلمات زبانی نہیں آتے، یہ دعا جسے نہیں آتی، وہ کاغذ پر خود لکھ لے یا کسی دوسرے سے لکھوا لے۔ جب وظیفہ کرنا ہو تو کاغذ نکال کر پڑھ لے۔ اس وظیفے کو آپ تب تک بھی کر سکتے ہیں جب تک قرض ادا نہیں ہوتا، لیکن صبح جمعہ ہے تو جمعہ کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے لازم کرنا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے دیکھیں، پھر آپ خود اس عمل کی فضیلت و برکات دیکھیں گے۔ اس عمل کی برکت کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کچھ ہی دنوں میں اللہ پاک آپ کے لیے کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ بنا دے گا جس کی وجہ سے آپ قرض ادا کر سکیں گے انشاءاللہ۔ یہ تھی ان دونوں وظائف کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔
اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، آپ کے اور میرے رزق میں اضافہ فرمائے اور جن لوگوں پر قرض ہے ان کو قرض سے نجات دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔